اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 141، اور یہ خطبہ آپ نے طلب باران کے سلسلے میں انشاء فرمایا۔ دیکھو یہ زمین جو تمہیں اٹھائے ہوئے ہے اور یہ آسمان جو تم پر سایہ گستر ہے، دونوں تمہارے پروردگار کے زیر فرمان ہیں۔ یہ اپنی برکتوں سے اس لیے تمہیں مالا مال نہیں کرتے کہ ان کا دل تم پر کڑتا ہے یا تمہارا تقرب چاہتے ہیں یا کسی بھلائی کے تم سے امیدوار ہیں، بلکہ یہ تو تمہاری منفعت رسانی پر مامور ہیں، جسے بجا لاتے ہیں اور تمہاری مصلحتوں کی حدوں پر انہیں ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ان کی بدعمالیوں کے وقت پھلوں کے کم کرنے، برکتوں کے روک لینے اور انعامات کے خزانوں کو بند کر دینے سے آزماتا ہے، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے، انکار و سرکشی سے باز آنے والا باز آ جائے، نصیحت و عبرت حاصل کرنے والا نصیحت و بصیرت حاصل کرے، اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے توبہ و استغفار کو روزی کے اترنے کا سبب اور خلق پر رحم کھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہی تم پر موسلادھار می برساتا ہے اور مال و اولاد سے تمہیں سہارا دیتا ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو اور گناہوں سے ہاتھ اٹھائے اور موت سے پہلے نیک اعمال انجام دے۔ بار الہا تیری رحمت کی خواہش کرتے ہوئے اور تیری نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہوئے اور تیرے عذاب و غضب سے ڈرتے ہوئے ہم پردوں اور گھروں کے گوشوں سے تیری طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت جب کہ چوپائے چیخ رہے ہیں اور بچے چلا رہے ہیں۔ خدایا ہمیں بارش سے سیراب کر دے اور ہمیں مایوس نہ کر، اور خشک سالی سے ہمیں ہلاک نہ ہونے دے، اور ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کے کرتوت پر ہمیں اپنی گرفت میں نہ لے۔ اے رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والے خدایا، جب ہمیں سخت تنگیوں نے مضطرب و بے چین کر دیا اور قحط سالیوں نے بے بس بنا دیا اور شدید حاجت مندیوں نے لاچار بنا ڈالا اور منہ زور فتنوں کا ہم پر تانتا بند گیا، تو ہم تیری طرف نکل پڑے ہیں، گلہ لے کر اس کا جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلٹا اور نہ اس طرح ہم اپنے نفسوں پر پیچ و تاب کھاتے رہے ہوں، اور ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم سے عتاب آمیز خطاب نہ کر اور ہمارے کیے کے مطابق ہم سے سلوک نہ کر۔ خدا بندہ تو ہم پر بارانے برکتوں اور رزق و رحمت کا دامن پھیلا دے، اور ایسی سیرابی سے ہمیں نہال کر دے کہ جو فائدہ بخشنے والی اور سیراب کرنے والی اور گھاس پات اگانے والی ہو، کہ جس سے تو گئی گزری ہوئی کھیتیوں میں پھر سے رویدگی لے آئے اور مردہ زمینوں میں حیات کی لہریں دوڑا دے۔ وہ ایسی سیرابی ہو کہ جس کی تر و تازگی سر تپا فائدہ مند اور چنے ہوئے پھلوں کے انبار لیے ہو، جس سے تو ہموار زمینوں کو جل تھل بنا دے اور ندی نالے بہا دے اور درختوں کو برگوار سے سرسبز کر دے اور نرخوں کو سستا کر دے۔ بلا شبہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے۔